السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم نحو کے کورس میں آپ کا استقبال ہے۔ الحمدللہ حروف کا بیان چل رہا تھا اور اس میں ہم نے حروف جارہ کا بیان شروع کیا ہے، اور پچھلے سبق میں ہم نے با کے بارے میں مفصل جانا کہ با زیر بی کن معانی میں استعمال ہوتا ہے، کہ مصاحبت کے معنی با زائد ہوگا، با قسمیہ ہوگا، استعانت کے لیے ہوگا۔ کل 10 قسم کے معنی ہم نے با کے پچھلے سبق میں جانے تھے۔ تو انشاءاللہ اب آگے بڑھتے ہیں۔ با کے بعد جو دوسرا حرف جر ہمارے پاس ہے وہ ہے التا۔ تا قسم کے لیے ہے، اسی طرح واو اور با بھی قسم کے لیے آتے ہیں۔ دیکھیں، تا کا اصل استعمال جو ہوتا ہے وہ قسم کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو واو ہے دوسرا نمبر لے لو اس کو، اور با ہے تیسرا نمبر لے لو، یہ دو حروف بھی جو ہے آپ کو قسم کے لیے بھی آتے ہیں، لیکن ان تینوں کے استعمال میں فرق ہے۔ با جب قسم کے لیے آئے گا الگ استعمال ہوگا، واو جب قسم کے لیے آئے گا الگ استعمال ہوگا، اسی طرح تا جب قسم کے لیے آئے گا الگ استعمال ہوگا۔ اب ان میں فرق کیا کیا ہوگا؟ تو تا اس میں ظاہر میں صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ تا جو قسم کے لیے آئے گا صرف لفظ اللہ کے لیے قسم کھانے کے لیے استعمال ہوگا، جیسے اللہ کے علاوہ باقی ناموں پر داخل نہیں ہوتا۔ جیسے صرف ہم کہہ سکتے ہیں تاللہ، اللہ کی قسم، ہم تررحمانی وغیرہ نہیں کہہ سکتے۔ یعنی اللہ رب العزت کے جو 99 صفاتی نام ہیں ان میں سے کسی کے لیے تا نہیں آئے گا قسم کھانے کے لیے، صرف اور صرف لفظ اللہ کے لیے قسم کھانے کے لیے آتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ تا جو قسم کے لیے آتا ہے صرف لفظ اللہ، لفظ جلالہ کے ساتھ قسم کھانے کے لیے آتا ہے، اس کے علاوہ اسماء حسنہ میں سے کسی نام کے ساتھ بھی تا کو استعمال آپ نہیں کر سکتے۔ اب دوسرے نمبر پر ہمارا ہے واو۔ تو واو جو قسم کے لیے آتا ہے، جیسے والعصری ہے، والضحیٰ ہے، والشمس ہے، تو واو اس میں ظاہر کے ساتھ تو خاص ہے، جیسے تا اس میں ظاہر کے ساتھ خاص ہے اسی طرح واو بھی اس میں ظاہر کے ساتھ خاص ہے، لیکن لفظ اللہ اور اس کے دوسرے صفاتی نام میں بھی داخل ہوتا ہے، جیسے واللہ والرحمن۔ تا اس میں ظاہر میں صرف اللہ رب العزت کے اس میں ذات لفظ جلالہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ واو جو ہے اس میں ظاہر کے ساتھ خاص ہے۔ اس میں ظاہر کسے کہتے ہیں؟ فاعل کی بحث میں ہم نے پڑھا تھا۔ اللہ رب العزت کے لیے لفظ اللہ کے لیے بھی واللہ استعمال ہوگا، اور اللہ رب العزت کے صفاتی نام کے لیے بھی واو قسم کے لیے استعمال ہوگا، جیسے والرحمن ہے۔ اسی طرح اس میں ظاہر میں جو دوسرے اسما آتے ہیں جیسے والعصری ہے، والضحیٰ ہے، والشمس ہے، تمام کے لیے واو کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تا کا استعمال صرف اور صرف لفظ جلالہ کے لیے کر سکتے ہیں، اور با ان دونوں سے عام ہے۔ تا خاص ہے لفظ اللہ کے لیے، واو اس میں ظاہر کے لیے خاص ہے، با جو ہے ان دونوں سے عام ہے، یعنی اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر دونوں میں داخل ہوتا ہے۔ اس میں ضمیر بولے تو ضمیر ہوا ہما ہم یا ہما ہننا، جو ضمیروں کا بیان ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا۔ جیسے باللہ کہیں گے چلے گا، بالرحمانی کہیں گے چلے گا، بکا بھی کہیں گے چلے گا۔ آپ کی قسم، آپ کی قسم میں ایسا ضرور بھی ضرور نہیں کروں گا۔ اب وہ کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے ہیں وہ فقہی مسئلہ ہے، لیکن یہ لفظ کو استعمال کر کر قسم کھا سکتے ہیں ضمیروں کے ذریعے بھی، بکا کہہ سکتے ہیں، بھی کہہ سکتے ہیں، مثلا قسم کھانے کے لیے۔ تو تا کا استعمال صرف لفظ اللہ کے لیے، واو کا استعمال خاص ہے اس میں ظاہر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ با کا استعمال جو ہے عام ہے، اس میں ظاہر کے لیے بھی آئے گا، ضمیر کے لیے بھی آئے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے لفظ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ تو میں یہاں پر نحو پڑھا رہا ہوں اس لیے اس پر تفصیل سے نہیں جاؤں گا، بس یہ لفظ کے استعمال کو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں۔ تینوں صورتیں جائز ہے، باللہ بھی جائز ہے، بالرحمانی بھی جائز ہے، اور بکا بھی جائز ہے۔ چلیں یہاں تک کلیئر ہے آپ کو؟ اب چلتے ہیں آگے۔ جاننا چاہیے کہ قسم کے لیے جواب قسم کا ہونا بھی ضروری ہے، شرط کے لیے جواب شرط کا ہونا ضروری ہے، شرط کے بیان میں پڑھے تھے۔ اسی طرح جہاں قسم کھائیں گے
تو جواب قسم کا ہونا بھی ضروری ہے. کوئی کہے اللہ کی قسم، آگے کیا بات ہے بھائی، کیوں قسم کھا رہے ہو، پاگل واگل تھوڑی ہو. تو جب قسم کھائیں گے تو جو وجہ ہے جس وجہ سے قسم کھا رہے ہیں، جو جواب قسم ہے، جو وجہ قسم ہے، وہ بھی تو ہونا ضروری ہے نا. تو جہاں کہیں قسم ہوگی اس کے ساتھ جواب قسم کا ہونا بھی ضروری ہے کہ کس وجہ سے آپ قسم کھا رہے ہو. اب دیکھو یہاں سے مسئلہ سمجھو تھوڑا. دیکھو جواب قسم اگر جملے اسمیہ مثبت جملے اسمیہ مثبت تو مثبت معلوم نا، پازیٹیو، تو اس کے شروع میں انا یا لام ابتدا کا لانا ضروری ہے. اگر جملے قسم کے بعد جواب قسم جو آ رہا ہے وہ جملے اسمیہ ہو اور مثبت ہو تو وہاں پر انا یا لام ابتدا کا لانا ضروری ہے. جیسے واللہ ان زیدن قائم، تو یہ واللہ قسم تھا، اس کے بعد زید قائم جو ہے جواب قسم آ رہا تھا کہ زید کھڑا ہے. تو اس کے لیے یہاں پر قسم کے ساتھ جواب قسم پر اگر جواب قسم مثبت ہو اور جملے اسمیہ ہو تو انا لائیں گے یا لام ابتدا لائیں گے. واللہ لزید قائم، اللہ کی قسم زید کھڑا ہے. اور قسم کس لیے کھاتے ہیں؟ بات کو مؤکد کرنے کے لیے، تاکید کرنے کے لیے کھاتے ہیں. تو اگر جواب قسم جملے اسمیہ ہیں اور وہ مثبت ہے، پازیٹیو ہے، منفی نہیں ہے، تو وہاں پر جواب قسم پر یا تو انا آئے گا یا لام ابتدا آئے گا. ٹھیک ہے، پہلی بات. اب یہ ہو گیا جملے اسمیہ مثبت کا. اگر جملے اسمیہ منفی ہو تو اگر جواب قسم جملے اسمیہ منفیہ ہو تو اس کے شروع میں ما لائیں گے یا لا لائیں گے یا ان نافیہ لائیں گے. جیسے واللہ ما زید قائما، اللہ کی قسم زید کھڑا نہیں ہے. تو یہاں پر کیا آ گیا؟ جملہ منفیہ ہے تو ما آ گیا. واللہ لا زید فی الدار ولا عمر، اللہ کی قسم نہ زید ہے گھر میں اور نہ ہی عمر ہے. واللہ ان زید قائم، اللہ کی قسم زید کھڑا نہیں ہے. یہاں ان شرطیہ نہیں ہے، ان نافیہ ہے. ٹھیک ہے نا، ان شرطیہ بھی ہوتا ہے، ان نافیہ بھی ہوتا ہے. تو ان نافیہ ہے، قسم کے بعد اگر جملے میں ان آ گیا تو سمجھ جانا کہ وہاں ان کیا ہے؟ نافیہ ہے. تو یہاں دو باتیں معلوم ہوئی. اگر جواب قسم جملے اسمیہ ہے، مثبت ہے، تو انا اور لام ابتدا لانا ضروری ہے. اور اگر جملے اسمیہ منفی ہے خبر جواب قسم تو وہاں پر یا تو ما لائیں گے منفی نفی کے لیے، یا لا لائیں گے، اور یا نہیں تو ان نافیہ لائیں گے. اب دیکھیں، تو جواب قسم میں جملے اسمیہ کی بات تو ہو گئی. اگر جملے فعلیہ رہا تو بھی دو صورتیں ہوں گی، ایک مثبت ہوگی اور ایک منفی ہوگی. تو اگر جواب قسم جملے فعلیہ مثبت ہے تو اس کے شروع میں لام اور قد دونوں یا صرف لام لایا جائے گا. یعنی اس کے شروع میں جیسے لقد لاتے نا، لام لائیں گے اور قد لائیں گے، دونوں کو ملا کر لائیں گے یا صرف لام لائیں گے. کیسے مولانا؟ نہیں سمجھے. واللہ لقد قام زید، اللہ کی قسم زید کھڑا ہے، یقیناً زید کھڑا ہے. لقد جو ہے انا کے معنی میں ہو جائے گا. واللہ لأفعلن کذا، اللہ کی قسم میں ایسا ضرور بھی ضرور کروں گا. تو یہاں پر لام جو ہے زبر والا ہے، تو صرف لام لا سکتے ہیں یا صرف لام کے ساتھ جو ہے قد ملا کر لائیں گے. اب اگر جواب قسم جملے فعلیہ منفیہ ہو تو اگر فعل ماضی ہو تو شروع میں ما لایا جائے گا. جیسے واللہ ما قام زید، منفی میں ما ہی لاتے ہیں فعل ماضی میں اکثر. ٹھیک ہے، لا کے لانے کا بھی اصول ہے جو میں نے علم صرف میں بیان کیا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جا کر. اگر فعل مضارع ہو تو شروع میں ما یا لا یا لن لایا جائے گا. تو فعل مضارع کے شروع میں ما بھی آ سکتا ہے، لا اکثر آتا ہے، لن بھی آتا ہے، آپ کو معلوم ہے. واللہ ما افعلن کذا، واللہ لا افعلن کذا، واللہ لن افعل کذا، تینوں کے معنی وہی ہیں. اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا. لن میں ہرگز آ جائے گا، تو اوپر جو ہے نون تاکید ثقیلہ آ گیا دو میں، نیچے لن آ گیا، تو تاکید تینوں میں موجود ہے. تو خلاصہ کلام کیا ہو گیا؟ جواب قسم دو ہو سکتے ہیں.
تھوڑا میرے ساتھ رہیں. ایک ہو سکتا ہے جملے اسمیہ, ٹھیک ہے, یا اس کو اگر میں کر دوں, ایک مثبت ہو سکتا ہے, ایک منفی ہو سکتا ہے. مثبت میں کیا ہو سکتا ہے, جملے اسمیہ ہو سکتا ہے اور جملے فعلیہ ہو سکتا ہے. منفی میں بھی کیا ہو سکتا ہے, جملے اسمیہ ہو سکتا ہے اور جملے فعلیہ ہو سکتا ہے. اب جب جملے فعلیہ ہوگا, ٹھیک ہے, منفی میں جملے فعلیہ ہوگا تو فعل ماضی ہو سکتا ہے اور فعل مضارع ہو سکتا ہے. تو ان کے بارے میں جو باتیں ہیں اس کو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مثبت ہو تو انا آئے گا پلس لام ابتدا آئے گا. جملے اسمیہ میں منفی ہو تو کیا ہوگا, جملے اسمیہ میں منفی ہو تو کیا ہوگا, ما, لا اور ان میں سے کچھ آئے گا. جملے اسمیہ میں منفی ہو تو ما یا لا یا ان نافی آئے گا. باقی کا تو یہاں پر آپ کے اسکرین میں سامنے لکھا ہوا ہے, برابر. چلیں آگے بڑھتے ہیں. تو تا کے بارے میں تفصیلات آپ کو سمجھ میں آ گئی. اب چلتے ہیں کاف کی طرف. یہ تشبیہ کے لیے ہے. تشبیہ بول تو فلاں شیر کی طرح ہے, زید شیر کی طرح ہے, زیدن کا امرن, زید امر کی طرح ہے. نہیں, دونوں کی عادتیں سیم ہیں. یاجوج ماجوج بولتے ہیں ہمارے پاس. نہیں, دونوں کی عادتیں اگر سیم ہوں تو زیدن کا امرن, زید امر کی طرح ہے, زیدن کل اسدی, زید شیر کی طرح ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے, تشبیہ دینے کے لیے آتا ہے. اور زائد بھی ہوتا ہے. تو کاف بھی کیا ہے, زائد بھی ہوتا ہے. جیسے لیس کمثلہ شیء, آپ کی طرح کوئی نہیں ہے, اس کی طرح کوئی نہیں ہے. اللہ رب العزت کے بارے میں قرآن کریم میں کہا گیا ہے لیس کمثلہ شیء, آپ چاہ کر بھی اللہ رب العزت کی مثال بیان نہیں کر سکتے, اس کے جیسے کوئی چیز موجود ہی نہیں. اس لیے جہاں اسماء صفات آتے ہیں, ہاتھ کا ذکر آتا ہے, چہرے کا ذکر آتا ہے, ہاں, ساق کا ذکر آتا ہے, یدن کا ذکر آتا ہے, وجہن کا ذکر آتا ہے, تو جمہور علماء کی رائے کیا ہے کہ یہ اسماء مشابہات میں سے, تو اس کے معنی اللہ رب العزت کو معلوم. ہاتھ ہے کیسا ہے ہمیں نہیں معلوم, چہرہ ہے کیسا ہے ہمیں نہیں معلوم. اس لیے ہاتھ کے معنی جو ہے لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے علماء کیا کرتے ہیں, قدرت کے کرتے ہیں. والذی نفسی بیدی, اللہ کے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے. بہت سی مرتبہ آپ نے حدیثوں میں یہ ترجمہ سنا ہوگا. تو وہاں پر یدن کا لفظ تھا تو اس کا ترجمہ ہوا قدرت. خیر, یہ مسئلہ فی الحال زیر بحث نہیں ہے. تو کاف دو معنوں میں آتا ہے, ایک تشبیہ کے لیے آتا ہے اور ایک زائد ہوتا ہے, اور ایک کیا ہوتا ہے, زائد ہوتا ہے. اور کبھی بجائے حرف کے اسم ہو جاتا ہے, جیسے لَيَضْحَكَنَّ كَالْبَرْدِ مِنَّهُمْ, لَيَضْحَكَنَّ كَالْبَرْدِ, وہ عورتیں ہنستی ہیں برسنے والے اولے کے مثل. البردو کہتے ہیں اولے, بارش میں گرما میں برستے نہیں. یہاں کاف مثل کے معنی میں ہے, تو یہاں پر کبھی کیا ہو جاتا ہے, حرف کے وہ اسم ہو جاتا ہے, مثل کے معنی میں آ جاتا ہے کہ عورتیں جو ہنستی ہیں گویا کہ وہ برسنے والے اولوں کی طرح ہیں. تو اس کا تو قلیل الاستعمال ہوتا ہے, اوپر کا دو کثیر الاستعمال. اس کے بعد تیسرے نمبر پر آج جو ہے لام ہے. اختصاص کے لیے آتا ہے, یعنی ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ خاص کرنے کے لیے. ساتھ میں یہاں تھوڑا ٹائپنگ مسٹیک ہے, تو یہ ہوگا 7. جیسے الجلو للفرسی, جل جو ہے وہ گھوڑے کے لیے خاص ہے. یہ سمجھ میں نہیں آیا تو گھوڑوں کو ہم زیادہ نہیں دیکھتے. تو المالو لزید, مال زید کے ساتھ خاص ہے, یعنی مال زید کا جو ترجمہ کرتے نا, مالو زید, وہی المالو لزید, مال زید کے ساتھ خاص ہے, یعنی مال زید کا ہے. دوسرا ہے تعلیل کے لیے, علت بتانے کے لیے, وجہ بتانے کے لیے آتا ہے. جیسے ضربتہ للتعدیب, میں نے اسے ادب سکھلانے کے لیے مارا. ایسے ہی نہیں مارا آپ کے بچے کو, میں نے آپ کے بچے کو جو مارا ہے وہ کیا کس لیے مارا ہے, ادب سکھلانے کے لیے. تو لام یہاں پر کس لیے آیا, تعدیب کے لیے آیا ہے, وجہ بتانے کے لیے. تیسرا لام بھی کبھی زائد ہوتا ہے, جیسے ردیف لکم, یہ ردیفکم کے معنی میں ہے,
یعنی میں تمہارا ردیف ہوا. ردیف جو آپ کے پیچھے گاڑی پر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو ردیف کہتے ہیں. تو ردیف لکم ای ردیفکم یعنی میں آپ کا ردیف ہوا, میں آپ کے پیچھے گاڑی پر سوار ہوا ہوں. تو ان 3 معنوں میں لام کا استعمال ہوگا. چوتھا ہے ان کے معنی میں بھی لام آتا ہے جب قول اور اس کے مشتقات کے ساتھ مستعمل. لام کا استعمال جب قاف واو لام قول اور اس کے جو اسماء مشتقات ہیں یا حروف فعل مشتقہ ہے ان کے ساتھ لام استعمال ہوگا تو وہ ان کے معنی میں ہوگا. جیسے قال الذین کفروا للذین آمنوا, کہا کافروں نے مومنوں سے. قال الذین کفروا للذین آمنوا, یہ سے کس کا ترجمہ ہے؟ یہ لام زیر لی کا ترجمہ ہے. اور وہ کس معنی میں یہاں پر؟ ان کے معنی میں. آپ نے قصص النبیین میں بہت سی مرتبہ پڑھا ہوگا قال للناس, انہوں نے لوگوں سے کہا. قال ابراہیم لوالدہ, ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا. قال ابراہیم للناس, ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے کہا. قال یوسف للعزیز, یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے کہا. تو قال قاف واو لام, قال اور اس کے جو بھی مشتقات ہوتے ہیں اس سے نکلنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جب لام استعمال ہوگا تو وہ ان کے معنی میں ہوگا. ٹھیک ہے, یہاں تک کلیئر ہے بھائی؟ چلیے اب اس کے بعد آتا ہے من. دیکھو بھائی من کا استعمال کثیر الاستعمال ہے اور چند معنی ہیں لیکن بہت اہم ہے. ابتدائے غایت کے لیے آتا ہے, یعنی کام کہاں سے شروع ہو رہا ہے. فرم جو میننگ آتے نا, جیسے یعنی کسی مسافت کی ابتدا بتانے کے لیے, جس کی علامت یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں الا آتا ہے. یعنی میں گھر سے مدرسہ گیا. ذهبت من البیت الی المدرسۃ, میں مسجد سے گھر گیا. خرجت من المسجد الی البیت. تو من کے ساتھ اگر کمپیریزن میں جملے میں الا آ جائے تو آپ سمجھ جانا کہ یہ فرام اور ٹو کے معنی میں ہے. تو سرت من البصرۃ الی الکوفہ, میں بصرہ سے کوفہ گیا, سفر کیا. دوسرا ہے تبیین کے لیے, وضاحت کرنے کے لیے. بینا یبین تبیینا, وضاحت کلیئرٹی دینے کے لیے, یعنی کسی شے مبہم کو واضح کرنے کے لیے. اس کی علامت یہ ہے کہ من کی جگہ اس میں موصول کا لانا درست ہو. من کی جگہ اس میں موصول کا لانا درست ہو. جیسے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ, پس تم بچو گندگی سے, یعنی بتوں سے. پس تم بچو گندگی سے. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ, تم بچو گندگی سے. تو من یہاں کس معنی میں آ رہا ہے؟ یعنی یہ رجسن سے مراد کیا ہے؟ الاوثان. تو یہ رجس سے جو ہے تبیین ہو گئی الاوثان کی, کہ یہاں پر گندگی سے بچو کہا جا رہا ہے, یعنی کس سے بچو؟ بتوں سے بچو. اب یہاں پر جو ہے یہ جو پوائنٹ لکھا گیا ہے کہ اس کی علامت یہ ہے کہ من کی جگہ اس میں موصول کا لانا درست ہو. تو اگر میں یہ عبارت کر دوں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ هُوَ الَّذِي الْأَوْثَانِ, من الاوثان کی جگہ الذی هو الاوثان کہنا درست ہے, یعنی گندگی سے بچو جو بت پرستی ہے, بت ہے. تو اب یہاں پر جو ہے کہیں پر آپ کو من کا استعمال سے معلوم نہیں, بہت سی جگہ ہوتا ہے. آپ جو ہے عربی کتابیں جب پڑھیں گے نا, مثلا جو ہے حدیث کی کتاب پڑھو گے, فقہ کی بڑی کتابیں پڑھو گے, یا تفسیر کی عربی میں کتابیں پڑھو گے, من ہوگا تو وہاں پر لکھ دیتے ای تبیین. جو مدارس کی کتابیں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے مثلا یہ عبارت ہے, ٹھیک ہے, یہ دو لائنوں کے بیچ میں چھوٹا سا لکھا رہتا ہے, من کے نیچے آپ دیکھو گے تبیین. تو یہاں سمجھ جانا کہ یہاں پر من وضاحت کے لیے ہے, بس اتنا ہی اشارہ مل جائے گا آپ کو. تیسرے نمبر پر جو من کا استعمال ہوتا ہے کبھی وہ ایکسٹرا ہوتا ہے, زائد. اس کی علامت یہ ہے کہ اگر اس کو ساقط کر دیا جائے تو معنی میں کوئی خرابی نہیں ہوگی. ما جاءنی من احد, اصل میں ہے یہ ما جاءنی احد. کبھی کہہ دیا گیا ما جاءنی من احد, تو اگر من کو بیچ میں سے نکال دو مطلب پہ کچھ اثر نہیں پڑے گا. اگر آپ من کا ترجمہ سے کرنے جاؤ گے تو میرے پاس ایک میں سے نہیں آیا, کچھ مطلب بن رہا. ما جاءنی نہیں آیا میرے پاس, من احد ایک میں سے, یعنی کوئی نہیں آیا. تو من رکھو یا نہیں رکھو, من یہاں پر ایکسٹرا ہے, زائد ہے. اس مثال میں من کو حذف کر دیا جائے تو معنی میں خرابی نہیں ہوگی. کبھی تبعیض کے لیے آتا ہے, یہ بھی امپورٹنٹ ہے, من تبعیضیہ کہتے ہیں اس کو, یہ بھی امپورٹنٹ ہے, یاد رکھنا. من تبعیضیہ امپورٹنٹ ہے اور من تبیین امپورٹنٹ ہے, دو چیزوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا. جیسے
بعض کے معنی میں آتا ہے، جس کی علامت یہ ہے کہ من کے بجائے لفظ بعض کا استعمال ہو سکتا ہے، جیسے اخذت من الدراہم، میں نے چند درہم لیے. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ من الدراہم، درہموں میں سے لیے، یعنی درہموں میں سے کچھ لیا. تو یہاں پر من کا مطلب ہوگا بعض، ای اخذت بعض الدراہم، میں نے چند درہم لیے. درہم پیسہ، میں نے چند درہم لیے. تو یہ من تبعیضیہ بہت سی جگہ پر استعمال ہوتا ہے. جیسے احادیث میں طیبہ میں آ جاتا ہے کہ ایمان کی جو ہے 70 کے اوپر شاخیں ہیں، جس میں سے یہ ہیں. تو اگر وہاں پر من استعمال ہو جائے تو وہاں پر من کیا ہوگا؟ تبعیضیہ ہوگا، یعنی 70 کے اوپر شاخیں ذکر کرنے کے بجائے چند شاخوں کو ذکر کر دیا گیا. تو اس کے بعد الہ ہے، ہم الہ کو انشاءاللہ کل دیکھیں گے. تو یہ چیزوں کو یاد رکھیں. یاد رکھنے کا آسان طریقہ، اس کو آپ لوگ اپنی تکرار میں لائیں، اس کے بارے میں جو ہے غور و فکر کریں. اب من آیا تو آپ کے ذہن میں آئے کہ یہ زائد ہے، تبعیض ہے، یا تبیین ہے، یا ابتداء غائد بتانے کے لیے. اکثر من تو ابتداء غائد کے لیے ہی ہوتا ہے. تو آپ کو جو ذہن میں خصوصاً رکھنا ہے من تبعیضیہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ من تبیین کا جو آتا ہے وہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. تو ان کو تھوڑا اچھے سے مشق کریں. نئی چیز ہے تو ذہن میں آنے کے لیے تھوڑا وقت لگے گا، سمجھ میں آ جائے گا، لیکن استعمال میں لانے کے لیے تھوڑا وقت درکار ہوگی. محنت کریں انشاءاللہ. محنت کرنے والوں کی محنت ضائع اللہ رب العزت نہیں کرتے. تو آج یہاں روکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.